ایج آف اسٹیم سے پہلے ایک اور دور بھی گزرا ہے کہ جسے آج ہم دی ایج آف سیل کہتے ہیں، یعنی باغبانوں کا دور۔ اب شروع سے ہوتا یہ تھا کہ سمندری جہازوں کے کیپٹنز رات کے وقت ستاروں کو دیکھ کر سمندر میں اپنی ڈائریکشن معلوم کیا کرتے تھے، لیکن پھر ایجاد ہو گئی میگنیٹک کمپس یعنی قطب نما کی، اور جہاز رانوں کو پتہ چلا کہ ہم تو قطب نما کے ذریعے دن میں بھی سمندروں میں سمت معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ کریو اور ستارہ شناس عملے کی ضرورت نہیں ہے، اور یوں بحری جہازوں کے ڈیزائن تبدیل ہونا شروع ہو گئے۔ پہلے کی نسبت اب جہاز ہلکے اور چھوٹے بننا شروع ہو گئے۔ اپنے سائنس کی وجہ سے یہ جہاز اب ہوا کے مخالف سمت میں بھی تیر سکتے تھے، اور اس طرح باغبانوں کے دور کے ساتھ اس دنیا میں ایک نئے دور کا آغاز ہو گیا، دی ایج آف ایکسپلوریشن، دی ایج آف ڈسکوری کا، کہ جب دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کے جہاز سمندروں کے ذریعے نئی نئی دنیاؤں کو ایکسپلور کرنے کے لیے نکل پڑے۔ پورچگل سے واسکو ڈے گاما اپنے 3 جہاز لے کر نکلا اور ایک نیا سمندری روٹ ڈھونڈ کر یہاں یعنی اس وقت کے انڈیا آ پہنچا۔ کاسٹیل یعنی آج کے اسپین سے کرسٹوفر کولمبس نکلا، اور جیسا کہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ اس نے امریکہ دریافت کر لیا۔ پھر 4 سال کی محنت سے فرڈینینڈ میگیلن نے ایک ایسا جہاز بنایا کہ جس پر پھر اس نے پوری دنیا کے سمندروں کا چکر لگایا تھا، اور پھر ایک ایسا نقشہ بنایا کہ جسے آج ہم پہچانتے ہیں، ورنہ اس سے پہلے ہماری دنیا کا نقشہ دیکھنے میں کچھ ایسا سا لگا کرتا تھا، یعنی کہ بہت ہی مختلف۔ یہ وہ دور تھا کہ جب نئی اور پرانی دنیایں پہلی مرتبہ ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھیں، یعنی انڈیا، افریقہ اور یورپ یہ پرانی دنیایں تھیں کہ جو اچھی بھلی اسٹیبلش ہو چکی تھیں، جبکہ آسٹریلیا اور ساؤتھ امریکہ یعنی ایمیزون کے جنگلات کی سرزمین یہ بالکل نئی دنیایں تھیں۔ اور ان دونوں دنیاؤں کے ملاپ سے ایک بڑی ہی دلچسپ بات ہوئی کہ جسے آج ہم کولمبین ایکسچینج کہتے ہیں۔ یہ وہ دور تھا کہ جس میں بہت سے لوگ، کھانے، درخت اور پودے ایک سے دوسری جگہ پہنچے اور متعارف ہوئے۔ مثلا انڈیا اور یورپ میں پہلی مرتبہ ایمیزون کے جنگلوں سے چاکلیٹ آئی، ورنہ اس سے پہلے یہاں نہیں پتا تھا کہ چاکلیٹ کیا ہوتی ہے، اور ایمیزون جنگلوں میں رہنے والوں نے پہلی مرتبہ یورپ سے آئے ہوئے گھوڑے دیکھے، ورنہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ گھوڑے کیا ہوتے ہیں۔ اور اس عظیم ایکسچینج کے دوران ایک دنیا کی داستانیں دوسری دنیا تک بھی پہنچ گئیں، اور انہی داستانوں میں سے ایک داستان تھی ایمیزون کے جنگلوں میں بسے ٹھوس سونے کے شہروں کی کہانیاں۔ ایمیزون میں سونے کے گمشدہ شہروں کی داستانیں سفر کرتی کرتی ایڈونچر کا شوق رکھنے والے یورپینز تک بھی پہنچ گئیں، اور انہی ایڈونچررز میں سے ایک ایڈونچرر کا نام تھا فرانسسکو ڈی اوریانا۔ فرانسسکو بھی اپنا بحری جہاز لے کر ایمیزون کے جنگلات میں پہنچ گیا، اور اس نے تہیہ کیا، میں قسم کھاتا ہوں کہ جب تک اس سونی سے بنی شہر کو ڈھونڈ نہ لوں چین سے نہیں بٹھوں گا۔ لیکن جنگلوں کے اندر جانے میں اسے بہت مشکل ہو رہی تھی، لہٰذا جہاز پر موجود اس کی فرسٹ میٹ نے اسے مشورہ دیا، اگر واقعی ان جنگلوں میں کوئی شہر آباد ہے تو اس بڑے دریا کے پر ہوگا کہ جو اس پورے جنگل سے گزر رہا ہے۔ لہٰذا فرانسسکو نے سونے کے شہر کی تلاش میں وہ پورا دریا عبور کر لیا، مگر جنگل کے بیچوں بیچ ایک جگہ اس کے جہاز پر ایک ایسے قبیلے نے حملہ کر دیا کہ جس میں صرف عورتیں ہی عورتیں تھیں، اور وہ ایسے ایکسپرٹ اور ایگریسو انداز میں تیر چلا رہی تھیں کہ جیسے وہ بڑی ہی تربیت یافتہ جنگجو عورتیں ہوں۔ فرانسسکو تو اپنے جہاز کو بڑی مشکل سے بچا کر وہاں سے نکال لایا، لیکن ان جنگجو عورتوں سے متاثر ہو کر اس نے ان جنگلوں اور اس دریا کو ایک ایسا نام دیا کہ جو یونانی زبان میں ایک ایسی عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ جو مردوں سے زیادہ ایکسپرٹ شکاری اور ان سے زیادہ ماہر واریئر ہو، یعنی دی ایمیزون۔ نیکسٹ ٹائم جب بھی آپ ایمیزون کا نام سنیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان جنگلوں اور اس دریا کا نام ان جنگجو عورتوں کی وجہ سے ایمیزون رکھا گیا تھا۔